ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى سورة البقرہ آیت نمبر 213 بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم 213 نمبر آیت نسبتاً ایک لمبی آیت ہے اور اس میں ایک پورا مضمون اس میں ہے، تقریباً مکمل بات ایک ہی آیت میں۔ وعلیکم السلام۔ خدا کریم نے فرمائی ہے، اور یہ آیت بڑی مہم واقع ہوئی ہے کہ اس میں ایک ایسا عنوان ذکر ہے جو مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے ایک عنوان لے لیا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر آگے قرآن کا معنی کیا ہے، اور یہ بڑی حیرتناک بھی ہے بات کہ بھائی اس طرح ہمارے جو ابتدا میں مفسر حضرات تھے، علماء تھے، انہوں نے اس انداز میں قرآن کے حوالے سے جتنا بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا وسع تھا، جتنی ان کی طاقت تھی، انہوں نے اپنی صرف کی تھی، لیکن ہمیں ان کی طاقت سے زیادہ ان کا بوجھ نہیں ان پہ لادنا چاہیے، اور ان سے اس سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اتنا ہی سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ علم کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے۔ اپنے دماغ کے زور پر، جو کہ بہت محدود معلومات رکھتا تھا، بہت ہی محدود معلومات، انسان کی معلومات مجموعی طور پر، عالمی طور پر اتنی نہیں بڑی تھیں، تو وہ اسی معلومات کے مطابق اپنے اس سارے سلسلے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے اس ثقافت سے اور اس آس پاس کے ماحول سے بہت متاثر ہو کر الفاظ کے معنی کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 213 میں اللہ فرما رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ، یہ سب انسانوں کی بات ہے، لوگ تھے امت واحدہ، سارے لوگ، یعنی جس کو انسان کہا جاتا ہے، اور انسان کا جو معاشرہ ہوتا ہے، اس تمام انسانوں کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو وہ امت واحدہ تھے، یعنی ہیں۔ یہ کانا اگر تامہ لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے ہیں، اور اگر کانا کو ناقصہ لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ وہ تھے۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت
ہیں، اب ایک امت ہیں، اللہ نے تو کہہ دیا ہے، بات اللہ کی ہے، اب مفسرین پڑھ گئے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہے۔ آگے بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر دوسری آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فاختلفوا، یہ لفظ امت واحدہ 3 جگہ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے، 3 نہیں، اس سے بھی زیادہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا معنی بنتا کیا ہے؟ امت واحدہ تھے یعنی ٹھیک تھے، جیسے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور ساتھ ہی وضاحت کی ہے کہ سارے لوگ دین پر تھے، امت واحدہ تھے یعنی دین الہی پر تھے، دیندار تھے، مومن تھے، فطرت الہی پر تھے، جیسے کہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سارے انسان فطری طور پر سارے مومن تھے اور سارے بغیر کسی اس کے دین کی فطرت پر موجود تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر اللہ نے نبی بھیج دیے کہ ان کے درمیان فیصلے کریں، ان کو بتائیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ عام طور پر یہی سب لے رہے ہیں کہ حتماً دین کو اس میں دخل دے رہے ہیں کہ بھائی امت واحدہ تھے یعنی دیندار تھے۔ میں 1-2 کی وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ یہ ڈائریکٹ ترجمہ کر رہے ہیں جو میرے سامنے تفسیر ہے، کان الناس امتا واحدہ، یعنی سارے لوگ ایک دین پر تھے، اور وہ دین کون سا تھا؟ آگے تفصیل میں لکھتے ہیں کہ وہ دین اسلام تھا، دین تھا یعنی فطری دین، الہی دین، اور جو اللہ کو پسند دین ہے وہ۔ یہ دوسرے لکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے، انہوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ ایک امت بنائے گئے، اور اس میں پھر انہوں نے آگے یہی لکھا کہ یہ سارے ایک ہی، اس نے دین میں پہلے ایک ہی دین پر تھے، پھر جو ہے دین میں لوگوں نے اختلاف کیا، کار گروپ نے۔ تو مجبوری ان کی یہ ہے کہ جب ایک طرف کہتے ہیں کہ دین پر تھے تو فاختلفوا، یہ فاختلفوا کی وجہ سے کہ بھائی جب دین پر تھے تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ رہنے دیتے اے اللہ، جب سارے لوگ دین پر تھے تو آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ فبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین، تو اللہ نے کیا کیا؟ نبی بھیج دیے۔ باتوں میں کیا ہے؟ تضاد بنتا ہے، باتوں میں تضاد واضح ہے کہ بھائی ایک طرف سارے لوگ دین پر تھے، فبعث اللہ، تو اوپر سے خدا کریم نے کیا کیا؟ نبی بھیجے جو مبشر تھے اور منذر تھے۔ تو پوچھا تو جانا چاہیے کہ اے اللہ، چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک دین پر موجود تھے، آپ نے یہ نبیوں کو بھیج کر کیا مسئلہ کر دیا کہ کیا ضرورت تھی جب سارے دین پر تھے تو؟ لیکن کوئی اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے، بس ان کی اپنی، صرف کس وجہ سے یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں مفسرین؟ اس لیے کہ وہ ایک لفظ انہوں نے سنا ہوا ہے، امت واحدہ، امت واحدہ۔ اس امت واحدہ کا لفظ ان کو حتماً یہ ذہن میں اثر ڈالتا ہے کہ امت واحدہ اسلامیہ، امت واحدہ الہیہ، امت واحدہ جو اللہ سے مربوط ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہوگا، حالانکہ معنی یہ نہیں ہے۔ قرآن میں ایک تو یہ بات کہ ادھر اللہ نے کہا کہ امت واحدہ تھے،
کان الناس امتن واحدتن. دوسری آیت میں یہ لفظ بھی موجود ہے کان الناس امتن واحدتن فاختلفوا، فوراً اس کے بعد فاختلفوا آیا ہوا ہے. امت واحدہ تھے، پھر اختلاف ہو گیا ان میں، ٹھیک ہے. پھر اللہ نے نبی اور وہ بھی بھیجے. ایک بہت سارا مجموعہ ہے آج آیات کا جن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. بڑی ایک اور متضاد بات آ گئی کہ اگر اللہ چاہے تو آپ سب کو امت واحدہ بنا دے. اب اس کا کیا کریں؟ میں آپ کو وہ کچھ آیات بتاتا ہوں جو اس بارے میں ہیں کہ امت واحدہ جو ہے یہ آیت کیا کہتی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور یہ کتنی آیات میں، یہ میں نے گنی نہیں ہے، بہت ساری آیات میں یہی جملہ اسی طرح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. تو میں آپ کچھ ایک دو آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں اس کا تصور آ جائے بات کیا ہو رہی ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ کان الناس امتن واحدتن، یہ تو یہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. یہ سورت نمبر 10 جو ہے اور آیت نمبر 19، جو بھی سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 19 اس میں آیا ہوا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. تو پھر انہوں نے اختلاف کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اسی سورت نمبر 16 بلکہ سورت نمبر 16 آیت نمبر 93 میں کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور یہ بات اور بھی کئی آیات میں اسی جملے کے ساتھ ہے موجود ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور یہ دو تضاد ہو گئے. اللہ نے پہلے کہا کہ تھے امت واحدہ، اب اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اب اس کے بعد ایک اور تیسری ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. اب گڑبڑ اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کی امت ہے یہ امت واحدہ ہے. یہ آیت نمبر یہ سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 52 میں ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اب کیا کریں؟ پہلے کہا اللہ نے کہ سارے تھے ہی امت واحدہ، پھر ان کا اختلاف ہو گیا. پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو بنا دے امت واحدہ، یعنی ابھی بنی نہیں ہے، بنایا نہیں گیا ہے. پھر خدا کریم فرماتا ہے کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور جان لیں آپ سب کہ یہ جو آپ کی امت ہے یہ امت واحدہ ہے. اب اس کو کیسے ان کا جوڑ لگایا جائے؟ اور قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ ایک ایک آیت لے کر یا کچھ حصہ آیات کا لے کر اس کا ترجمہ اور تفسیر یا اس سے مطلب نکال نہیں سکتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ قرآن کو ایزین قرار دے دیں گے. ایزین کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے. نؤمن ببعض الکتاب و نکفر ببعض بن جائے گا کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ کتاب کا لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں یا اس قسم کا انداز. تو یہ بالکل ہی آپ کو کوئی کسی خاص مطلب کی طرف نہیں لے جائے گا اور نقصان ہی ہوگا، یعنی غلط مطلب آپ لیں گے. تو اب اس کو کیسے جوڑا جائے؟
کہ اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ امت واحدہ تھی، پھر اختلاف ہو گیا، پھر کہا کہ اگر اللہ چاہے تو امت واحدہ آپ کو بنا دے، درمیان میں نبیوں کو بھی بھیجا ہے، اور اب بھی اگر اللہ چاہے تو آپ کو بنا دے، اور پھر ایک تیسری جگہ فرمایا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ آپ کی امت واحدہ ہی ہے۔ یہ یعنی تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ امت واحدہ ہی ہے۔ اب ادھر آئیں اور ہم اس کو کیسے حل کریں؟ قرآن ہے، اس میں سے مطلب نکالنے کے لیے خود قرآن، جیسے اس نے کہا ہے کہ تصریف آیات کے ذریعے آپ اس میں سے مطلب ڈھونڈا کریں، مختلف آیات اور مختلف جو ہے امثال، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یعقلون، ہم یہ امثال دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو تعقل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ حقیقتاً یہ امت سے مراد یہ دین اور یہ چیزیں ہیں کہ پھر ہم اس کو پھر حل کرتے پھریں کہ جب دین پر تھے لوگ تو پھر اب کیسے اختلاف ہو گیا اور کیا ہو گیا کہ نبی آپ نے بھیج دیا اور نبیوں کی وجہ سے اختلاف ہوا یا کیا ہو گیا؟ پہلے ہی امت واحدہ تھے، دین پر تھے، فطرت پر تھے، تو مسئلہ کیا بنے؟ ابھی انہوں نے جو بعض تفسیروں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں بندہ پڑھ کے بندے کو اور بھی زیادہ یعنی یہ ہو جاتا ہے کہ عجیب ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انسان کی ترقی کی وجہ سے انسان میں اختلاف پیدا ہو گیا، پہلے کچھ تھا ہی نہیں، بس لوگ تھوڑا سا شکار کرتے اور اپنے اس میں رہتے تھے، اور حتیٰ انہوں نے تو ایسی بات لکھی ہے کہ حتیٰ حیوانات کے ساتھ بھی ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور وہ اکٹھے سارے جو ہے وہ رہ لیتے تھے، شام کو آتے تھے تو سارے اکٹھے ہی بغیر اختلاف۔ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کا ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا سی باتیں لکھ دی ہیں، اور ٹھیک ہے یہ آج کے معاصر مفسرین ہیں اور بڑے ہی یعنی دنیا دیدے، اور ایسے لگتا ہے کہ بھائی یا کافی سمجھدار اور عالم آدمی ہیں، لیکن بات جو لکھی ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں بلا تشبیہ وہ جانوروں کی طرح تھا۔ کون جی؟ انسان، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ، بلا تشبیہ وہ جانوروں کی طرح تھا جو دن بھر قدرتی غذائیں چرتے اور رات کو کسی استبل میں ایک ساتھ بغیر اختلاف کے رہتے ہیں۔ یہ جنگل کے حیوانات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان بھی ان حیوانات کی طرح تھا جو دن بھر سب اکٹھے چرتے ہیں اور پھر رات کو اکٹھے رہتے ہیں، اختلاف بھی ان میں نہیں ہوتا۔ ہاں جنگل کے حیوانات میں وہ جو ہے کوئی اختلاف ان میں بھی ایون نہیں ہوتا ہے، رات کو اکٹھے دن کو سارا کام کرتے رہتے ہیں، چرتے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں جب انسان نے زراعت کے ذریعے طبیعت کو مسخر کرنا شروع کیا تو اس کی صلاحیتیں اور قابلیت مختلف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے اور مفادات کے حصول کے لیے اختلاف کا میدان وجود میں آیا۔ پہلے کچھ ایسے نہیں تھا، تو بعد میں چونکہ ترقی کی انسان نے، ترقی کی وجہ سے وسائل کے تقسیم میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ یہ ان کا بتانا ہے کہ امت واحدہ کا یہ مطلب کہ پہلے سارے دیندار تھے، یعنی جب دین ابھی تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنگل والے وہ انسانوں کو کس نے پتہ نہیں دین بتایا تھا، کس طرح وہ جانتے تھے، کچھ بھی ایسی معلومات اتنی تھیں نہیں۔ اور یہ آیات انشاءاللہ آگے آئیں گی تو ہم پتہ چلائیں گے کہ اللہ نے کس انداز میں جناب نوح کے زمانے کی بات کی ہے، وہ مختلف ہے، جناب ابراہیم کے زمانے کی بات مختلف ہے، اور ہمارے نبی کے زمانے کی بات بالکل ہی مختلف ہے۔ ہر ایک کو جو کچھ دیا تھا دین وہ بہت مختلف اور ایک اس زمانے کے مطابق تھا، جو کہ انشاءاللہ وہ جب آیات آئیں گی تو بات کریں گے۔ لیکن یہاں اب آتے ہیں کہ اصل میں خدا کریم کیا یہاں فرما رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ پہلے ہم امت کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ آپ دھیان رکھیں کہ اب جب ہم اس کا معنی کریں گے تو یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہو سکنے والا۔ قرآن نے جب بھی کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو عربی مبین کا، پس اس کو ہمیں ضروری ہے پیچھے لے جائیں کدھر؟ اس کے جذر لغوی کی طرف، اس کی جو اصل ہے فا عین اور لام کی طرف لے جائیں، تب وہ عربی ہوگا۔ اگر کوئی لفظ فا عین اور لام تک نہیں جاتا ہے
تو وہ عربی لفظ نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ عربی مبین ہے۔ اب اس بات کو بھی دیکھیں کہ مفسرین کا یہ حال دیکھیں، 90% 95% مفسرین قائل ہیں کہ قرآن میں غیر عربی لفظ بھی موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عربی مبین ہے، خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کتاب عربی مبین میں ہے، اور عربی ہے، لسان عربی، عربی میں ہے، لیکن قائلین یہی ہے، یعنی یہ سب لوگ بہت ہی معتبر لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی دیندار اور خیر خواہ اور اسلام دار لوگ ہیں، اور متدینین ہیں، اور اسلام کے لیے وہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھ کی بات ہے کہ اس چیز کو جب وہ نہیں پا رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں کہ عربی مبین ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگ قائل ہیں کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ بہت ہیں، عبرانی کے ہیں یا دوسری آرامی کے لفظ ہیں۔ آرامی اور عبرانی 2 زبانیں تھیں، عبرانی میں جو ہے وہ تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ جو انجیل ہے وہ آرامی زبان میں تھی، عربی میں نہیں تھی۔ تو ان زبانوں سے کئی الفاظ بھی ادھر موجود ہیں، یا اس سے بھی ہٹ کر کئی دوسری زبانوں کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ قائلین قائل ہیں، حالانکہ خدا گواہی دے رہا ہے کہ قرآن عربی مبین میں۔ اور عربی کا قاعدہ آپ سب دوست جو پڑھتے ہیں، پہلے ایک بات آپ صرف کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ عربی کے ہر لفظ کو کدھر آنا چاہیے؟ فا عین۔ ہر لفظ کی اصل کیا ہے؟ فا عین اور لام ہے، چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ اسم ہو۔ اسم بھی اسی طرح، اگر کہیں آپ کو 4 سے زیادہ والا کوئی لفظ نظر آتا ہے تو آپ جان لیں کہ اس میں کیا ہوا ہے، یا تو یہ مرکب ہے 2 لفظوں سے، یا یہ ہے کہ اس میں اضافی موجود ہے، جیسے کہ آپ یہ باتیں ادھر جانتے ہیں ادھر۔ اب آتے ہیں امت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ تھے یا ہیں لوگ امت واحدہ۔ امت امامہ سے ہے، امامہ یعنی جو چیز اصل ہو، یعنی یہ اصل ہے، یعنی جس سے دوسری چیزیں یا نکلتی ہیں یا اس کے مطابق چلتی ہیں۔ ایک چیز جو اصل ہو اس کو کہتے ہیں امہ یا امہ۔ امام بھی اس لیے امام کو امام کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل ہوتا ہے، اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مطابق چلتے ہیں، وہ اصل ہوتا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ کانا امتن، ایسے ہی کوئی لفظ ہے کہ وہ ایک پوری امت تھے، یعنی یہ کہ وہ اصل تھے، ان سے پھر دین آگے چلا ہے، پھر ان کو دیکھ کر دین کو آگے بڑھایا گیا۔ اور تو امت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل تھے۔ اب اصل تھے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اے اللہ، کان الناس امتن واحدتن، ایک اصل تھے، ایک اصل تھے۔ پھر ہم قرآن کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہم نے بہت ساری امتیں بنائی ہیں، ان میں سے ایک امت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امتیں مختلف جب ہوتی ہیں تو ان میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ امت وہ امت، تیسری امت، چوتھی امت، پانچویں امت، پھر اختلاف نہیں ہے۔ جیسے ملائکہ ایک امت ہے، جن ایک امت ہے، ہمارا جنوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حیوانات ایک امت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پرندے ایک امت ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فاختلفوا کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ایک امت ہے، اور امت ہونا ہی اختلاف کی وجہ ہے، امت واحدہ ہونا ہی اختلاف کی وجہ سے، اس لیے کہ فاختلفوا لگا ہوا ہے، فا لگا ہوا ہے، کان الناس امتن واحدتن فاختلفوا، پھر یعنی اسی وجہ سے ہی وہ اختلاف ان کا ہوگا کہ یہ امت واحدہ ہے، یعنی ایک جگہ رہنے والے، ایک مقصد والے، ایک طرح سوچنے والے، ایک انداز میں سوچنے والے، ایک انداز میں سوچنے والے تھے، تب ہی تو اختلاف ہوا ہے۔ بس انسان ایک امت ہے۔ کوئی دلیل ہے قرآن میں کہ بھائی یہ بات کہہ رہے ہو کہ جیسے جن ایک امت ہے، ملائکہ ایک ہے، پرندے ہیں، باقی حیوانات کو مثلا ایک امت ہے، ہر ایک امت ہے، اور ان میں کوئی پھر اختلاف ان کا دوسری امت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا جنوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟
ہمارا حیوانات کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ پرندوں کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے؟ کوئی نہیں ہے. بس یہ سارے ہر ایک علیحدہ امت ہیں. اور یہ قرآن نے یہی بات بتائی ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام چیزیں جو موجود ہیں، تمام چرند پرند وغیرہ ہر چیز، یہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح خدا کرتے ہیں. اور یہ امم امثالکم، یہ کیا ہیں؟ امم امثالکم. امت کی جمع کا لفظ کیا ہے؟ امم. تو یہ بھی ساری امتیں ہیں، جیسے آپ ایک امت ہیں، آپ ایک امت ہیں، وہ بھی ہر ایک ان میں سے ایک وہ پوری امت ہے. بس ہر ایک امت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اصل ہے، امت واحدہ ہے، ایک اصل ہے. اور یہ امثال ہے دوسری امت کی، یعنی وہ جو باقی امتیں ہیں وہ بھی اس کی مثل نہیں ہیں، اس کی مثل نہیں ہے، امثال ہیں. یعنی ہر ایک مثل ہے، یعنی وہ بھی ایک امت ہے، وہ بھی ایک امت ہے، وہ بھی ایک امت ہے، اور انسان بھی ایک امت ہے. مطلب یہ ہے یہاں دین کے حوالے سے اللہ بالکل بھی بات نہیں فرما رہا ہے. اور جب انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہوں پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہوں، انسان کا کرنا دھرنا ایک جیسا ہو، رہنا سہنا ایک جیسا ہو، تو پھر کیا ہے؟ اختلاف تو حتمی ہے. راستہ دو بندوں کا ایک جیسا ہو، ایک راستہ ہو، تو پھر اختلاف کا چانس ہے. اگر دونوں کا راستہ مختلف ہو تو پھر کیا چانس؟ اگر دونوں کو سب کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے ہے، اگر کچھ انسانوں جو ہوا کے ذریعے گزارا کرتے ہوں، کچھ ہوں جن کو کھانا چاہیے، پھر اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں ہوگا نا. کھانے والے کھانا کھائیں گے، ہوا تنفس کرنے والے ہوا جو ہے ہوا پہ گزارا کریں گے. یا مثلا اگر کچھ انسان کوئی اور طریقے سے زندگی کرتے، کچھ اور طریقے سے، پھر ان میں کیا ہوتا آپس میں؟ پھر ضرورت نہیں تھی. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں ضرورتیں اور چاہتے اور سوچنا ایک جیسا ہو. سب انسان چاہتے ہیں کہ مال ان کا ہو. اگر دو بندے ہوں، ایک چاہتا ہو کہ مال اس کا ہو اور ایک کو بالکل کوئی غرض نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. اختلاف تو تب ہوتا ہے کہ جب دونوں یہی چیز چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی نفرت کرتا ہے، دونوں نفرت کرتے ہیں. ہاں، تو اس طرح اختلاف ہوتے ہیں. یہ اسی لیے خدا کریم نے فا لگا کر خود ڈائریکٹ کہا ہے کہ یہ امت واحدہ ہے. فاختلفوا، تو ان کا آپس میں کیا ہے؟ اختلاف ایک بالکل طبیعی چیز ہے. اور پھر کیا کیا اللہ نے؟ یہ کام کیا ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. پس امت سے مراد دیندار امت نہیں ہے، فطری طور پر الہی قوانین کی پابند امت نہیں ہے. لیکن یہ بیچارے اب یعنی انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ حتماً اس کو امت واحدہ کو کیا بنانا ہے کہ وہ جو اللہ کے اس پہ چل رہی تھی خود سے پہلے، لیکن بس حالات کی وجہ سے وہ جو ہے بد دین ہو گئے اور دین سے ہٹ گئے، اور پھر اختلافات کی وجہ سے دین سے ہٹتے گئے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ نبی بھیج دیے تاکہ ان کی آپس میں اختلافات کو کیا کیا جائے؟ حل کیا جائے. ایسا نہیں ہے، اصلاً پہلے سے ہی امت واحدہ ہونے کی وجہ سے ہی اختلافات وجود میں آتے ہیں. اور اختلاف جیسے مثال کے طور پر اگر پرندے ہیں، مثلا پرندے امت واحدہ جو ہیں، جو بھی ہیں، ہاں، ان میں آپس میں اختلاف ہے نا، لیکن پرندوں کا ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی زمین پر وہ بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کوئی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ رہ رہے ہیں، یہ اپنی جگہ رہ رہے ہیں، باقی بھی اسی طرح. لیکن خود پرندوں کے درمیان خب ان کی چاہتیں ایک، ان کی ضرورتیں ایک، ان کے مسائل ایک جیسے ان کے. تو اس دنیا میں حتماً زمین کی تنگی جو ہے یا مادی دور کی جو تنگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے حتماً ان میں بھی اختلاف ہونا ہے. حیوانات کو ہی لے لیں، حیوانات کا ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپس میں کیسے ہیں وہ تو بھی اسی طرح. یہ ایک چیز حقیقت ہے، اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، گئے ہی نہیں ہیں.
بس صرف وہ دین کا جو ایک وہ لگا ہوا ہے ذہن میں اس کی طرف ہی ہے، اور کہا ہے کہ امت واحدہ یعنی دیندار امت، اور حتیٰ ترجمے تک میں جو ہے انہوں نے زحمت فرما دی ہے اور لکھ دیا ہے کہ ایک امت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پر، اصلا ترجمہ کر دیا ہے، نہ یہ کہ وہ ترجمہ بھی نہیں کیا جو قرآن نے لکھے، چلو لفظی ترجمہ اس کے مطابق لکھ دیتے اور پھر تشریح کر دیتے، نہیں، ترجمے کو ہی ادھر موڑ دیا۔ دیکھیں کہتے ہیں لوگ ایک ہی دین پر تھے، کان الناس امۃ واحدہ یعنی لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ کیا بات ہے یہ، خوب انشاءاللہ یہ چیز سمجھ۔ پس امت سے مراد نسل ہے، اصل ہے، ایک اصل سے تھے، ایک اصل سے تھے۔ اور یہ امت کا معنی جو ہے نا، یہ لفظ کا معنی جو ہے لفظی معنی یعنی کسی چیز کا اصل ہونا۔ اب یہ چلے جائیں آپ اس کو جہاں بھی بہت ساری جگہ ملے، امی کا لفظ بھی اسی لفظ سے، امی کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ بھی اسی سے، یعنی جو اصل پر ہے، یعنی جس نے ابھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں، اصل پر ہے امیون، جس نے ابھی کوئی اس میں بات، اس کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کتب الہی کو سابقہ طور پر دیکھ رکھا تھا، ان میں سے معلومات حاصل تھی، وہ امی نہیں تھے، وہ اصل سے آگے بڑھ چکے تھے اور ان کی معلومات بھی۔ لیکن یہ جو گروپ تھا عرب کا اور یہ علاقہ، یہ بالکل سادے اپنی اصل پہ موجود تھے، اس لیے یہ امیین تھے۔ اسی طرح امامہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، سب کا معنی آپ قرآن میں دیکھیں گے ایک جیسا معنی ہے۔ تو اب آتے ہیں یہ کیا ہے کہ خدا کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ امت واحدہ تھے، پس یہ تو ہوگی نسلوں کی بات کہ ایک نسل سے اور ایک اصل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ پھر جہاں خدا کریم نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے تو آپ کو بنا دے ایک امت، چاہے تو ایک امت بنا دے۔ وہاں جو ہے ناس کی بات نہیں ہے، کرینہ لگا ہوا ہے، کرینے کی وجہ سے امت کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ کرینہ لگا ہوا ہے، کرینہ کیا ہے، کم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، مخاطب جو قرآن کے تھے اس وقت، یا جو مومنین تھے یا جو بھی تھے، وہ لوگ مراد ہیں کہ جو آپ ہیں، جو ابھی ایمان لے آئے ہیں اور جو اس سلسلے میں آپ کو امت واحدہ بنا دے۔ کیا بنا دے امت واحدہ، یعنی اصل بنا دے، یعنی آپ ایک اصل بن جائیں اور باقی سارے لوگ جہان کے آپ کی کیا کریں، پیروی کریں آپ کے مطابق۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے تو اس طرح آپ کو بنا دے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محدود، ناس کی بات اب نہیں ہو رہی ہے، کم کے ساتھ ایک محدود ہو گیا دائرہ۔ پھر اس سے بھی پھر ایک اور دائرہ اگلا کہ کچھ لوگ جو واقعاً دین پر چل پڑے تھے اور دین کے مطابق زندگی انہوں نے بنا لی تھی اور بالکل، تو ان کو خدا کریم نے یہ ٹائٹل دے دیا کہ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدہ، اور یہ والی جو امت ہے یہ اصل ہے، یہ والی امت یعنی یہ جو جن کی طرف اشارہ ہے، یعنی دیندار لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو دین پر ہیں اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ اصل ہیں تمام انسانوں کے لیے، تمام آگے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس طرح ان تین آیات کا آپس میں جوڑ ملتا ہے، نہیں تو یہ تضاد ہی تضاد ہے۔ اگر صرف ایک ایک آیت کو اور انہی حصوں کو لیا جائے، اس آیت کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو نہ دیکھا جائے، تو اس طرح بنتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اس کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے وہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امت واحدہ سے، یہ اس آیت میں امت واحدہ سے دیندار امت بالکل بھی نہیں ہے، جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، سب نے کوشش کی ہے، لیکن یہ ایسے ہے نہیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہیں لوگ سارے یا تھے لوگ سارے امت واحدہ۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ،
اچھا یہ اس کا جو فاختلفو ہے وہ دوسری آیت سے لے کر یہاں ہے، امت واحدہ تھے تو حتماً اس کا جو فطری نتیجہ ہے، جو فطری طور پر انسان کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں اختلاف ہونا قطعی ہے۔ مثلا ابھی ہم ادھر رہتے ہیں نا، ایک اور مثال دے کر تھوڑی سی سمجھا دوں، ہاں ہم رہتے ہیں، ہم دوسرے ملک سے علیحدہ ہیں، ہمارا اس ملک والوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہاں کے جھگڑے وہاں لوگ آپس میں لوگ لڑیں گے، یہاں جو ہم رہتے ہیں تو ہمارا اختلاف آپس میں ہو گیا، ہمارے اختلاف جہاں ہم اکٹھے رہتے ہیں تو ہمارے اختلاف ہوں گے، مسئلے بنیں گے، لیکن وہ جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنے جھگڑے اپنی جگہ پہ کر رہے ہوں گے، آپس میں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رہ کیسے رہے ہیں، جی کیسے رہے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے مسائل اپنے حل کرتے ہیں، اصلا پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے علیحدہ ایک علیحدہ امت اور علیحدہ سلسلہ ہے ان کا۔ اور اسی طرح ہم ادھر اپنے طور پر ہیں تو ہمارے ادھر اختلاف ہو سکتے ہیں آپس میں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ فار جو دوسری آیت میں لگا ہوا ہے وہ بھی اسی لیے ہے، اور اس آیت میں جو لگا ہوا یہ بھی اسی لیے ہے کہ فاختلفوا کے بعد فوراً ضرورت ہے اس امر کی کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ یہاں اللہ کا بتایا ہوا فریم جو ہے وہ سامنے آئے، قانون جو ہے وہ سامنے آئے کہ اگر یہ ایسی صورت ہے کہ امت واحد ہے اور اس میں اختلاف بھی ہونا ہے تو پھر اے اللہ آپ کی جو کیا ذمہ داری ہے، یہاں آپ جو ہیں جو خدا ہیں جو پروردگار ہیں جس نے نظام کو سیٹ رکھنا ہے، تو اس لوگوں کی امت واحدہ بنا کر ان میں اختلافات ہونے کے بعد پھر کیا حل کیا آپ نے؟ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے فبعث اللہ النبیین، تو اللہ جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ نے کیا کیا پھر نبیوں کو مبعوث کیا، ایسے نبی جو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے۔ مبشر اور منذر آپس میں یہ دو جو لفظ رکھ کر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مبشر کا معنی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اچھی بات کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، اور منذر بھی جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے بچنا ہو، ناظرہ کے باب سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے بچنے کا کہنا یا کرنا، کچھ ایسا کرنا جس سے اب بچا جا سکے۔ مبشر قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے اور دونوں صورتوں میں، یعنی وبشرا للمؤمنین بھی ہے اور یہ بشرا جو ہے دوسروں کے لیے بھی ہے، یعنی حتیٰ جو مخالفین ہیں ان کو عذاب کی بشارت بھی اسی لفظ کے ساتھ دی جاتی ہے، بہت ساری جگہ پر ہے قرآن میں، بہت اس میں پھر ہمارے مفسرین اس کا حل یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ بھائی ان کے ساتھ کیا ہے، طنز ہے، طنزن یہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ باشرہ کا مطلب پہلے بھی عرض کیا، باشرہ سے ہے، باشرہ یعنی کسی بھی بات کا سامنے آ جانا، کسی بات کا باشرہ یعنی سامنے آ گئی، جو پتہ نہیں تھی وہ سامنے آ گئی، تو مبشر یعنی وہ مبشرین اور منذرین، منذر بھی ہیں، منذر ہیں یعنی جو آگے خطرات یا ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی کو، انسان کے آرام کو، انسان کے سکون کو، انسان کی چاہتوں کو خطرہ ہے، تو وہ چیزیں بھی ہیں، ان کا بھی بتانا، اس کے لیے ان کو منذر کہتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب اور وہ بھی حقیقت پر مبنی۔ انشاءاللہ یہ آیت تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔